السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے تمہارا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر ضرور کرے ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ جو لٹ گئی ہماری عظمتیں ہماری غفلتوں کا خراج ہیں، وہ جو لٹ گئی ہماری عظمتیں ہماری غفلتوں کا خراج ہیں، جو ہم جاگ جائیں آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی۔ جو زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کیا ہوا تیرے ماتھے پر تو ہے سجدے کا نشان، کیا ہوا تیرے ماتھے پر تو ہے سجدے کا نشان۔ کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو چھوڑ دے زمین پر نشان۔ عزیز نوجوانان قوم اور غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مبارک مجلس کو قائم کرنے کے لیے محنتیں اور کوششیں کی ہیں اور یہ مبارک مجلس سجائی ہے۔ بالخصوص اہل محلہ کہ جنہوں نے انتہائی کوشش اور محنت سے اس اسٹیج کو سجایا ہے اور علماء کرام کو یہاں مدعو کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دینی مجلسوں میں شریک ہونے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ جو دین کی مجلس میں یا جلسے میں شریک ہوتے ہیں وہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے تفریحاً ایسے ہی ٹہلتے ٹہلتے پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی کہاں کون سے محلے میں کیا پروگرام چل رہا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پروگرام میں آتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، بات کو سنتے بھی ہیں، لیکن عمل کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو پروگرام میں آتے ہیں، بات کو دھیان توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں حقیقت میں یہ جلسوں اور دین کی مجلسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ دین کی مجلسوں میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ آج اس جلسے میں اس دین کی مجلس اور محفل میں جو ہم دین کی بات سنیں گے انشاءاللہ العزیز اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ میرے عزیزوں نہ جانے کتنے جلسے ہم نے سنے ہوں گے، کتنے علماء کے بیانات تقریریں سنی ہوں گی، لیکن وجہ کیا ہے؟ تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، چینجنگ نظر نہیں آتی ہے، بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے، نہ محلے میں نہ شہر میں نہ اپنی ذات میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جو بے راہ روی ہے، جو دین سے دوری ہے، جو لا تعلقی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہم سب کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ انسان اور جنات کو اللہ نے خالصتاً صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت 24 گھنٹے ہر لمحے ہر آن ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے، ہماری زندگی سے کوئی بھی گناہ نہ ہوتا، بڑا تو بہت دور کی بات چھوٹا گناہ بھی ہم سے نہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے مقصد بیان فرمایا ہے۔ اور میرے عزیزوں
یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ مائک لگا رکھا ہے، اس کا مقصد ہے آواز کو بڑھا کر دور تک پہنچانا۔ اگر یہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے جو اس کا مقصد ہے کہ آواز کو کیچ کر کے دور تک پہنچانا، تو عزیزو اگر یہ مقصد سے ہٹ جائے تو اس کو یہاں عزت کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اگر وہاں بھی ٹھیک نہ ہوگا تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اور آپ پر اللہ رب العزت کا کتنا احسان اور کرم ہے کہ ہم مقصد کو بھی بھول گئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، ہمارا دن رات سکون کے ساتھ گزر رہا ہے۔ عزیزو یہ سب اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پتنگ اڑاتا ہے، پتنگ اڑاتے ہوئے پتنگ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب کھینچنے پہ آتا ہے تو اچانک فوراً پتنگ کو کھینچنا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، معصیت والی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس ڈھیل پر ہم نازا نہ ہو، فخر نہ کریں، خدا نخواستہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے رسی کھچنی شروع ہوئی تو پھر ہم اور آپ اس طریقے سے سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ترکی کے وہ حالات ہیں کہ صرف اور صرف 40 سیکنڈ میں اربوں خربوں کی بلڈنگیں اللہ رب العزت نے زمین میں ملا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی آزادی کے زمانے میں اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تھا پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، آزادی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے پھر بھی نہیں رکھ رہا ہے، آزادی کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، غرض یہ کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے پھر بھی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر قادر ہیں، اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم کرنا بھی چاہیں گے پھر بھی نہیں کر سکیں گے۔ تاریخ میں واقعات لکھے ہیں، سمرقند بخارا کہ جہاں پر 800 سال تقریباً مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، لیکن جب بعد میں حالات خراب ہوئے اور جب بعد میں دین سے دوریاں پیدا ہوئی تو وہ حالات ہوئے کہ نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن گولیوں سے نمازی کے زخم کو بالکل چھلنی کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ وہ علاقہ کہ جہاں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ جیسے اکابر اور بزرگان دین پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے دین کی خدمات کی، وہ علاقہ ایسا ہو گیا کہ وہاں نماز پڑھنا مصیبت ہو گیا۔ سری نگر کے حالات، کشمیر کے حالات ایسے گزرے ہیں، وہاں پر جب حکومتیں سکھوں کی تھی کہ مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے اور جو نماز پڑھنا چاہتا تھا اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو گلیوں میں کھینچا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کا انتہائی شکر احسان ہے، فی الحال ہم جو زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ ہم آزادی کے ساتھ دین کی ہر ایک بات پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ غفلت والی زندگی ہماری دراز ہوتی گئی اور ہم اللہ سے اپنی دوری کو بڑھاتے چلے گئے تو خدا نہ خواستہ وہ حالات بھی آ سکتے ہیں جن کا آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ بیکار کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے اور جو مقصد کو پہچان کر چلتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، میں نے حضرات کے سامنے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی مسلمان مرد ہو یا عورت ایمان لے کر آیا ہو اور ایمان کے بعد اس نے اعمال صالحہ کیے ہو اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے حیات طیبہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی بعض مرتبہ جنت کے نظارے دکھا دیتے ہیں، بعض مرتبہ اس کو دنیا میں ہی جنت کے نظارے دکھا دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں ہی جنت والی زندگی یعنی پرسکون زندگی دی جاتی ہے۔
ہم سب کے سامنے بزرگان دین کے حالات، ان کی زندگیاں ہیں کہ وہ ہر وقت اپنی توجہ، اپنی ذات، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیسی پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو ہمیں اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہوگا۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی مزے ہیں اور آخرت میں ہی مزے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے واقعات، ان کی زندگیاں ہم سب سنتے بھی رہتے ہیں، اور قرآن کریم کہتا بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ وہ ہوئے کہ جنہوں نے قرآن پاک سے ہدایت پائی اور دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، اور بہت سے لوگ وہ ہوئے کہ جو قرآن کریم کے ذریعے سے ہی گمراہ ہو گئے۔ قرآن کریم ان کے پاس تھا لیکن تعلیمات اس کے عمل نہ کیا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، اس کو نہ سنا اور اس کو نہ سمجھا، تو وہ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکام رہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی مجلسوں میں دل کے کانوں سے ان بیانات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہے ہمارا ظاہری جسم اور ایک ہے باطن یعنی روحانی طاقت۔ میں اور آپ ظاہری جسم کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور اگر ظاہری جسم ذرا سا بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی سر میں درد ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے۔ ظاہری جسم کو بنانے سنوارنے میں انتہائی کوششیں ہیں، لیکن باطن کی طرف سے اور روح کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو روح اور جسم میں اصل چیز روح ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کا جسم تو باقی رہتا ہے لیکن روح نکل جاتی ہے۔ روح کے نکلتے ہی اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، اس کو کوئی عبداللہ، عبدالصمد، ساجد نہیں کہتا ہے، اس کو میت اور جنازہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اندر جو اصل روح ہے یعنی باطنی طاقت ہے وہ ہم سب کی انتہائی کمزور ہو گئی ہے، اور اس کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو طاقتور بنانے کی کوشش نہ کی۔ اس کو طاقتور بنانے کے جو ماہرین ہیں یعنی علماء کرام، بزرگان دین، ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہم علماء دین، بزرگان دین کی مجلسوں میں جائیں تو وہاں جا کر ہم کو پتہ چلے گا کہ روحانی طاقت کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت، چاشنی اور مزہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم کو پتہ چلے گا۔ کتب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرضعہ کا واقعہ لکھا ہے اپنے حالات میں کہ حضرت انتہائی سخت بیمار ہو گئے اور معالجین کو بلایا گیا لیکن کسی کی دوائی سے افاقہ نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت کے خادم نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ایک پنڈت فلاں علاقے میں رہتا ہے اور وہ کچھ دم کرتا ہے اور اچھے خاصے لوگوں کو اس کی دم کی وجہ سے شفا ہو جاتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پنڈت کو بلا لیا جائے۔ حضرت نے کہا بھائی اس کو نہیں بلانا ہے، اللہ نے میرے مقدر میں اگر زندگی لکھی ہوگی تو رہوں گا ورنہ انتقال کر جاؤں گا۔ پھر حضرت نے آگے مسئلہ بیان فرمایا، یہ ہم سب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کل بڑا اس کا دورہ ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا فوراً عاملوں کے پاس، جھاڑ پھونک والوں کے پاس۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی غیر مسلم ہو، پنڈت وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان سے دوائی کو لکھوائی جا سکتی ہے، اگر یہ ڈاکٹر ہے مشورہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے جھاڑ پھونک کے سلسلے میں بالکل نہ ملنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جھاڑ پھونک وغیرہ جو کرتے ہیں، بھنگی وغیرہ، کوئی خنزیر منگاتا ہے، کوئی شراب منگاتا ہے، اور یہ نعوذ باللہ اپنے معبودان باطلہ سے کچھ مدد لے کر شرکیہ کفریہ عمل کر کے وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نہ ان کے پاس جانا چاہیے اور نہ ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرضعہ نے بالکل صاف منع کر دیا کہ اس کو نہیں بلانا ہے۔
اور اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ اس سے بھی بہت زیادہ طبیعت بگڑی اور زیادہ خراب ہوئی اور حضرت بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ حضرت کے اس خادم نے اس پنڈت کو بلا لیا، حضرت بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا حضرت کو، وہ آیا اور اس نے کچھ آنکھیں بند کر کے کچھ منتر وغیرہ پڑھا اور حضرت کے اوپر دم کیا، اللہ کے حکم سے حضرت ٹھیک ہو گئے۔ وہ اس وقت تک جا چکا تھا۔ حضرت نے کہا بھائی تم نے کون سی دوائی مجھے کھلائی، کون سے ڈاکٹر حکیم سے دوائی لے کر آئے کہ اللہ نے بالکل میری طبیعت ٹھیک کر دی ہے؟ تو اس خادم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضرت میں تو اسی پنڈت کو بلا کر لایا تھا اور اس نے کچھ منتر پڑھا ہے اور اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو حضرت نے کہا اس پنڈت کو بلا کر لاؤ۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت غیروں پر بھی کتنا اثر کرتی ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم علماء دین بزرگان اعظام کی مجلسوں اور محفلوں پہ جائیں تو ہماری زندگیوں کا رخ کیسے تبدیل ہوگا۔ چنانچہ حضرت نے اس پنڈت کو بلایا اور کہا بھائی تم نے کیا پڑھا ہے اور تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کمال کیسے حاصل ہوا ہے کہ تم کچھ آنکھیں بند کر کے منتر وغیرہ پڑھتے ہو اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری چلی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں بیمار پر توجہ ڈالتا ہوں اور توجہ ڈال کر اس کے اندر کی بیماری